ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ایچ ایل پی ہاشمی لرننگ پوائنٹ کے ساتھ آپ کا ٹیچر سید محمد عدنان حاضر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم وی بی ڈاٹ نیٹ میں بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر کو اسٹڈی کریں گے۔ کہنے کو تو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، لیکن اس پروجیکٹ میں ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ ہمارے پروجیکٹ کا نام ہے کوئز گیم۔ اب اس کوئز گیم میں یہ گیم ہے کیا چیز؟ اس میں یہ مختلف قسم کے کوئزز ہم بنائیں گے، جس میں 1 بائی 1 سلیکشن کے بعد چینج ہوتے جائیں گے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا کوئزز ہمارے پاس رزلٹ جنریٹ ہو جائے گا، جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنے کوئزز کے آنسرز کریکٹ دیے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے اور بہت ہی سمپل سا پروجیکٹ ہے، لیکن اس میں ہم کچھ ایسی چیزیں سیکھیں گے جو ہمیں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بنانے میں ضرورت پڑتی ہیں، اور ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بیسس کا پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہم اس میں سیکھیں گے وہ یہ سیکھیں گے کہ کسی بھی پروجیکٹ میں ملٹی فارمز کو کیسے کریٹ کرتے ہیں، پھر ان کے نیمز کو چینج کیا جاتا ہے، اور کون کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی بھی پروجیکٹ میں موجود فارمز کے نیم کو چینج اگر کیا جائے تو کیا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہم یہ دیکھیں گے کہ مختلف فارمز کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے لنک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم اس پروجیکٹ میں سیکھیں گے وہ تمام وی بی ڈاٹ نیٹ کا بہت بڑا ایریا ہے، ماڈولز۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ماڈولز ہے کیا چیز ہوتی ہے، یہ کون سا ایریا ہوتا ہے، اس کو کریٹ کرنے کا کیا مقصد ہے، اور اس سے ہمیں کیا بینیفٹ مل سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو بھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہم اس پروجیکٹ میں کیا سیکھیں گے۔ جب تک آپ اس پروجیکٹ کو آپ دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے اور بھی زیادہ چیزیں ملیں گے۔ اور جیسا کہ ایک اور چیز ہم دیکھیں گے کہ اس پروجیکٹ میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کسی بھی فارم کا بیک گراؤنڈ اور فور گراؤنڈ کلر یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کو آٹو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے۔ ٹائمر کنٹرول باکس کو ہم یوز کریں گے، وہ کیا چیز ہے، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے اور اس کے ذریعے کلر وغیرہ چینج کریں گے، اور اس طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس پروجیکٹ کا ایک چھوٹا سا ڈیمو دکھاتا ہوں، جس میں آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہم اس پروجیکٹ کو کس طریقے سے کمپلیٹ کرنے کے بعد شو کر سکتے ہیں۔ تو میں نے پہلے سے ایک پروجیکٹ یہ کمپلیٹ کیا ہوا ہے، دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ مین فارم ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کوئز گیم، اور اس فارم کا فور گراؤنڈ کلر، بیک گراؤنڈ کلر آٹو چینج ہو رہا ہے، اور جیسے ہی میں سٹارٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ہمارے سامنے فرسٹ کوئز آ جاتا ہے، اور یہاں پر کوئز سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کے اوپر جیسے کلک کرتے ہیں تو نیکسٹ کوئز اوپن ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر میں لاسٹ کوئز کو سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ہمارا رزلٹ جنریٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جیسے جیسے میں نے کوئز سلیکٹ کیا وہاں پہ ہمیں رزلٹ نہیں ملا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا کوئز گیم وی ہیو سین دا رزلٹ آف آور کوئز۔ تو اس گیم کو بنانا کیسے ہے، اس میں یہ وہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں یہ یوز ہوں گی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس پروجیکٹ کو اور بہتر کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ اب ہم اپنا نیو پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اس پروجیکٹ کو کلوز کر دیتے ہیں۔ ادھر سے آ کے نیو پروجیکٹ کے اوپر جیسے کلک کریں گے ہمارے سامنے یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ یہاں سے ونڈو فارم اپلیکیشن اوپن کیا، اوکے کیا، اور یہ انوائرمنٹ ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، مین فارم کریٹ کریں گے۔ مین فارم کریٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، فرسٹ فارم کے اوپر لیبل لگانا ہے۔ یہاں پر ہم لیبل لیتے ہیں اور اس لیبل کا ٹیکسٹ لکھ دیتے ہیں کوئز گیم، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اور پھر یہاں پر اس کا فونٹ سائز انکریز کرتے ہیں، آلموسٹ 16 سے 26، ٹھیک ہے۔
یہ ہمارے سامنے یہاں پر آ گیا. پھر ہم بٹن لیتے ہیں, اس جگہ پر بٹن لگا لیتے ہیں. اسٹارٹ, اور اس کا تھوڑا سا فونٹ سائز انکریز کرتے ہیں. اب یہ ہمارے سامنے فارم 1 کریٹ ہو چکا ہے, لیکن یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فارم کا نیم تبدیل کرنا. ٹھیک ہے, نیم چینج کریں گے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو farm1.vb نظر آ رہا ہوگا, پھر نیچے پھر farm1 نظر آ رہا ہوگا, اور سلوشن ایکسپلورر کے نیچے بھی farm1 نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کرتے ہیں, ان سب کا 1 بائی 1 نیم چینج کرتے ہیں, اور پھر ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ نیم چینج کرنے سے ہمارے پروجیکٹ میں کیا کیا فرق پڑے گا. تو یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ سلوشن ایکسپلورر کے نیچے جو farm1 نظر آ رہا ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور اس کو ری نیم کرتے ہیں. اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں مین فارم. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پر نام چینج کرتے ہوئے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے کہ ڈاٹ وی بی جو نظر آ رہا ہوگا آپ کو, اس ڈاٹ وی بی کو آپ نے نہیں چھیڑنا. اگر یہ اس کی ایکسٹینشن ہے, اگر یہ ڈسٹرب ہوگی تو یہ فارم آپ کو صحیح طریقے سے ریڈ آؤٹ نہیں ہوگا. اور سیکنڈ, جب اس کا نام رکھتے ہوئے آپ نے روز ٹو ڈکلیئر دا آئیڈینٹیفائرز اینڈ ویریبلز جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ دو چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے یہ نیم چینج کرتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ نیم چینج کریں گے تو آپ کو یہاں پر مین فارم یہاں پر لکھا ہوا نظر آئے گا. اور دوسرا, اس فارم کے اوپر کلک کریں اور تو یہاں پر نیم بھی چینج ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے اس ایک جگہ پر نیم چینج کرنے سے کیا ہوا, اس پروجیکٹ اس فارم کا اوپر مین نیم اینڈ نیم آف دس پراپرٹیز یہ بھی چینج ہو جائے گا. اب اس سے کیا ہوگا کہ جو ہم نے کوڈنگ میں اگر اس فارم کے کو کال کرنا ہے تو اس نام سے کال کریں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اب نیکسٹ ہم چاہتے ہیں کہ یہ farm1 چینج ہو جائے. یہاں پر جو نظر آ رہا ہے اس فارم کا نام بھی تبدیل کرنا ہے. اس کے لیے نیچے پراپرٹیز میں ٹیکسٹ چینج کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ٹیکسٹ پراپرٹی میں لکھ دیتے ہیں مین فارم. اب یہاں پر روز ٹو ڈکلیئر دا ویریبلز اینڈ آئیڈینٹیفائرز, اس کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ٹیکسٹ میں ہم جو بھی ٹیکسٹ رائٹ کرتے ہیں اس کا تعلق کوڈنگ کے ساتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس لیے یہاں پر ان رولز کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے کسی بھی طریقے سے اس فارم کو نام دے سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا, جیسے ہی یوزر سٹارٹ بٹن کے اوپر کلک کرے گا تو کوئز 1 آ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئز 1 کا فارم بھی ہونا چاہیے. تو اس کو کیسے کریٹ کریں گے جی, ہمارا سیکنڈ آبجیکٹیو, ہاؤ ٹو کریٹ دا ملٹیپل فارمز ان اینی پروجیکٹ. تو اب ہم نیکسٹ فارم کریٹ کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں, ونڈو اپلیکیشن 1 لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ رائٹ کلک کر کے نیو ایڈ کے اوپر کلک کریں اور اس کے بعد نیو آئٹمز, اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول شفٹ اے ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈائریکٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں. جیسے نیو کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ انوائرمنٹ اوپن ہو جائے گی. اس میں آپ نے ونڈو فارم کے کو سلیکٹ کریں اور پھر یہاں پر ونڈو فارم سلیکٹ ہوگا, ایڈ کے اوپر کلک کریں گے, ہمارے سامنے نیو فارم اوپن ہو جائے گا. اب اس نیو فارم کو ہم ری نیم کر کے کوئز 1 کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, کوئز 1, اور جیسے ہم نے کوئز 1 دیا ہے, اس کا نام یہاں پر اوپر چینج ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں اس کی پراپرٹیز میں یہاں پر نیم چینج ہو گیا. اوکے گڈ. اور پھر اب ٹیکسٹ میں بھی اس کا نام کوئز 1 کر دیتے ہیں, کوئز 1. اب اسی طریقے سے یہاں پر رائٹ کلک کریں, ایڈ کے اوپر جا کے کنٹرول شفٹ اے پریس کر دیں یا پھر نیو آئٹم کے اوپر کلک کریں. ہمارے سامنے
ایک اور فارم آپ اوپن ہو جائے گا. اس کو ری نیم کرتے ہیں. ری نیم کرتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے, یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ڈاٹ وی بی ڈسٹرب نہ ہو, ٹھیک ہے. اس کو ہم کوئز 2 کر دیتے ہیں, کوئز 2, اینڈ اس فارم کے اوپر کلک کر کے ٹیکسٹ میں ہم اس کو پہ دوبارہ کوئز 2 لکھ دیتے ہیں. پھر کنٹرول شفٹ اے جیسے میں نے پریس کیا, یہ ونڈو فارم اوپن ہو گیا. ایڈ کے اوپر کلک کریں گے تو اس کو ہم ری نیم کر دیتے ہیں کوئز نمبر 3 کے ساتھ, کوئز 3, اور اس فارم کا ٹیکسٹ بھی کوئز 3 لکھ دیتے ہیں, کوئز نمبر 3. اینڈ نیکسٹ ون از کنٹرول شفٹ اے اور ایڈ کوئز نمبر 4. Quiz 4, and this one is also text. Quiz number 4. اب اسی طریقے سے آپ نے اتنے فارم کریٹ کرنے ہیں جتنے آپ اپنی گیم میں کوئزز بنانا چاہتے ہیں. تو ابھی فی الوقت میں صرف 4 کوئزز تک جاتا ہوں, اور یہاں پر ہم اس کے بعد ایک اور فارم کریٹ کرنا ہے جس کے اوپر رزلٹ جنریٹ ہوگا کہ جو یوزر جو بھی پرسن یہ گیم میں کھیلے گا تو اس کے بعد رزلٹ جنریٹ ہوگا کہ اس نے کتنے کوئزز کا آنسر کریکٹ دیا ہے. اس کا رزلٹ جنریٹ کرنے کے لیے ایک نیو فارم اوپن ہوگا جس میں لکھا ہوا آئے گا کہ اس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ایک اور فارم اوپن کرتے ہیں, کنٹرول شفٹ اے اور اوکے. ایڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں اس فارم کا نام رکھتا ہوں رزلٹ کارڈ, رزلٹ کارڈ, ٹھیک. اب اس جگہ پر ہم نے رزلٹ کارڈ نام میں نے رکھ دیا. اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ ایک ماڈیول کریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. ماڈیول کیا چیز ہوتی ہے اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم ماڈیول کو کریٹ کرتے ہیں. ہم اپنے پروجیکٹ میں ماڈیولز کو یوز کرنے سے پہلے ماڈیولز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ماڈیولز کی ڈیفینیشن کو اسٹڈی کریں گے, پھر اس کے سینٹیکس کو دیکھیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ کلاسز اینڈ ماڈیولز کے درمیان ڈیفرنس کو ڈسکس کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے پہلے ڈیفینیشن سے. تو ڈیفینیشن میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پہلا پارٹ جس میں ہم بتاتے ہیں ماڈیول اسٹیٹمنٹ defines a reference type available throughout its namespace. A module, sometimes called a standard module, is similar to a class but with some important distinctions. And next part of definition is that a module has the same lifetime as your program because its members are all shared. They also have lifetimes equal to that of that program. Modules default to friend access. It means the modified access is the friend will be described as a default. You can adjust their access levels with the access modifier. یہ ہماری ایک ڈیفینیشن تھی جس کو آپ نے کمپلیٹ تھرو آؤٹ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا سینٹیکس کیا ہے. سینٹیکس میں سب سے پہلے ایٹریبیوٹس آتے ہیں, پھر ایکسیس موڈیفائر. ایکسیس موڈیفائر پبلک ہو سکتا ہے یا پھر پرائیویٹ ہو سکتا ہے, فرینڈ ہو سکتا ہے. تو ہم نے بھی پیچھے ڈیفینیشن میں ڈسکس کیا ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہمارا یہ فرینڈ ہوتا ہے, جبکہ ہم اس کو پبلک یا فرینڈ زیادہ تر یوز کرتے ہیں. پھر ماڈیول کا نیم آئے گا اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آئے گی. اسٹیٹمنٹ کے بعد ہمارے ماڈیول اینڈ ہو جاتا ہے. اس کو بھی ہم پروجیکٹ میں پریکٹیکلی بھی کر کے دیکھیں گے. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو بات جس میں اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کلاسز اینڈ ماڈیولز کے درمیان کیا ڈفرینس ہے, وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. دیز ایلیمنٹس ہیو مینی سملرٹیز بٹ دیر آر سم امپورٹنٹ ڈفرینسز ایز under described. Number 1 is the terminology. ٹرمنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے کال کیا جا سکتا ہے. پریویس ورژنز
of Visual Basic recognize two types of modules. Number one, class modules. Number two, standard modules. The current version calls these classes and modules respectively. And next one, the shared members. इसके members को कैसे share किया जा सकता है, जिसमें you can control whether a member of a class is a shared or instance member. जो थर्ड वन डिफरेंस हमारा क्लासेस एंड मॉड्यूल्स के दरमियान में वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. इट मीन्स क्लासेस आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बट मॉड्यूल्स आर नॉट object oriented, so only classes can be instanted as objects. Now students, let's come back to our project quiz game. اور اب یہاں پر اس ڈیفینیشن کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے ماڈولز کو یوز کرتے ہیں اور اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماڈول کی ڈیفینیشن آپ نے پڑھی اور اس کو بنانے کا مقصد پتہ چل گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماڈول کو کریٹ کیسے کرنا ہے. اب یہاں پر ہم ماڈول کریٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ ان کوئزز جو کوئز وہ یوزر کریکٹ کرتا جائے گا اس کا آنسر ماڈول میں جا کر سیو ہوتا جائے گا. وہاں پر ہم ایک نیو ویریبل کریٹ کر دیں گے جس میں ان کے آنسر سیو ہوتے جائیں گے اور ایٹ دی اینڈ رزلٹ کارڈ میں شو ہو جائے گا. تو ماڈول کیسے کریٹ ہوگا، رائٹ کلک کر کے آپ ایڈ کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے دیکھیں بالکل نیو آئٹم کے اوپر جا کر بھی ماڈول کریٹ کر سکتے ہیں. یہاں نیچے بھی ماڈول آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی آپ کریٹ کے اوپر اس کے اوپر کلک کریں گے تو ماڈول آ جائے گا. آپ ادھر کلک کریں، کامن آئٹمز میں جائیں اور یہ آپ کو ماڈول نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس ماڈول کو سلیکٹ کریں. سلیکٹ کرنے کے بعد ایڈ کے اوپر جیسے کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے ماڈول 1 آ چکا ہے. اس ماڈول کا نام ہم رکھ دیتے ہیں اسکور 1. اسکور 1. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ماڈول میں کسی بھی ویریبل کو کس طریقے سے ڈکلیئر کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ویسے تو ہم کلاسز میں پروجیکٹ بناتے ہوئے ڈم کے ساتھ ویریبل کو ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ایکسیس موڈیفائر کے ذریعے ویریبل کو ڈکلیئر کرتے ہیں تاکہ ماڈول میں جو بھی ویریبل ڈکلیئر کیا جاتا ہے وہ ایکچولی تمام فارمز میں ایکسیسیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، پبلک ڈم کی جگہ پبلک اسکور ایز انٹیجر. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک ویریبل اسکور کا ویریبل کریٹ ہو گیا ہے. اب اس اسکور سے میں کیا ہوگا کہ جتنے بھی یہ کوئزز ہوں گے ان کا اسکور آ کر اس ویریبل میں سیو ہوتا جائے گا، اور اس ویریبل کو ہم تمام فارمز میں یوز کر سکیں گے. تو اب اس کو ہم کرتے ہیں کلوز. ان تمام فارمز کو میں کلوز کر رہا ہوں 1 بائی 1 اور پھر اس کے اوپر 1 بائی 1 کام کریں گے. جی اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم اپنا آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پروجیکٹ میں یوز ہونے والے جتنے بھی فارمز تھے وہ سارے آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. مین فارم، کوئز نمبر 1 2 3 4، رزلٹ کارڈ اینڈ ماڈول جس کا نام ہم نے رکھا ہے score1.vb. اب سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے مین فارم کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. اس کے اوپر ہم ایسی کوڈنگ کریں کہ اس کی جو کلرنگ ہے وہ چینج ہو آٹومیٹیکلی. تو اس کے لیے ہم ایک نیا ڈیٹا ٹائپ یوز کریں گے جس کا نام ہے رینڈم. تو کس طریقے سے یوز ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے آپ کیا کریں، ٹائمر لے لیں. ٹائمر جیسے کہ ہم پہلے اپنے پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں، ٹائم سیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ کنٹرول باکس سے اس ٹائمر کو سلیکٹ اور ڈریگ کریں گے اس فارم کے اوپر. جیسے اس فارم کے اوپر ڈریگ کریں گے یہ ٹائمر آپ کو نیچے نظر آئے گا. اس فارم کے اوپر آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ نے ٹائمر یہاں سے اٹھا کر فارم کے اوپر ڈریگ کرنا ہے، جبکہ وہ اس کو جو آپ کو ویو ہوگا وہ نیچے ہوگا. اس کے اوپر آپ ڈبل کلک، ٹائمر کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں
اور کوڈنگ ہم نے یہاں پر ٹائمر کی کرنی ہے. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ڈیم رینڈ ایز نیو رینڈم. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، تو یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ رینڈم جو ڈیٹا ٹائپ ہے اس کو یوز کرنے کے لیے ہم نے ایز کے ساتھ نیو کا ایک ورڈ ایڈ کیا ہے. ڈیم اس کو رینڈم کر دیتے ہیں، رینڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیم رینڈ ایز نیو. ٹھیک ہے، ایز نیو لگانا ضروری ہے. اگر آپ یہ نیو نہیں لگائیں گے تو رینڈم کا جو ڈیٹا ٹائپ ہے یہ پراپرلی ورک نہیں کرے گی. تو اس کے لیے ہم ایز نیو کا یوز کریں گے. اب یہاں پر کرنا کیا ہے کہ فارم کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا ہے. تو می ڈاٹ بیک گراؤنڈ بیک کلر ایکول کلر ڈاٹ فرام ARGP بریکٹ اسٹارٹ RAND رینڈ جو کہ ہم نے ویریبل لی ہے ڈاٹ نیکسٹ 255. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اور اسی کو اینڈ یہ کوما اور اسی کو میں کاپی کرتا ہوں. کنٹرول C اس کو سلیکٹ کر کے کنٹرول C سے کاپی کیا اور یہاں پہ کنٹرول V کے ساتھ پیسٹ کر دیں اور 3 مرتبہ آپ نے یہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ دیکھیں رینڈم ڈاٹ نیکسٹ 255 کوما رینڈ ڈاٹ نیکسٹ 255 اینڈ کوما رینڈ ڈاٹ نیکسٹ 255 لکھنے کے بعد بریکٹ کلوز کر دی. بریکٹ کلوز کرنے کے بعد ہم ایک مرتبہ اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں جیسے میں کلک کرتا ہوں تو ابھی اس کوڈنگ کا اس فارم کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑا. اس کی وجہ ہاں جی بالکل آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا اور بالکل آپ نے ٹھیک کریکٹ آنسر دیا ہے کہ ہم نے ٹائمر کے بیک پہ یہ کوڈنگ کی ہے لیکن ٹائمر کو بیسیکلی ابھی سٹارٹ کرنے کا جو آرڈر ہے وہ تو دیا ہی نہیں. تو ٹائمر کو رن کرنے کے لیے سٹارٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے، مین فارم میں جائیں گے اور اس مین فارم کے اوپر ڈبل کلک کریں تو ہم مین فارم کی کوڈنگ میں چلے جائیں گے. یہاں پر لکھیں گے ٹائمر ڈاٹ 1 ڈاٹ سٹارٹ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے جیسے ہی مین فارم لوڈ ہوگا تو ٹائمر سٹارٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی ٹائمر سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے بیک پہ جو کوڈنگ لکھی ہوئی ہے وہ رن ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. اب یہاں پر دیکھیں تو بیک گراؤنڈ کلر چینج ہو رہا ہے. اب ہم نے فارم کا جو فور گراؤنڈ کلر ہے، فور گراؤنڈ کلر کا مطلب ہوتا ہے ٹیکسٹ کلر، وہ بھی چینج کرنا ہے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اسی لائن کو پوری کو کاپی کرتے ہیں کنٹرول C کے ساتھ اور اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں. صرف اور صرف اس پوری کوڈنگ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیک کی جگہ 4 کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں اوپر بیک کلر تھا، نیچے 4 کلر ہو گیا اور باقی کوڈنگ ساری کی ساری اگر آپ دیکھیں تو وہی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب ہم اس کو رن کرتے ہیں. جیسے رن کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا ایک سٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم نیکسٹ سٹیپ میں آتے ہیں کیا کہ سٹارٹ بٹن کے اوپر کلک کیا جائے تو کوئز نمبر 1 اوپن ہو جائے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، مین فارم پہ جاتے ہیں اور سٹارٹ بٹن کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں. سٹارٹ بٹن اوپن ہو جائے گا. اس کے اوپر ہم لکھتے ہیں جس فارم کو ہم نے اوپن کرنا ہے اس فارم کا نام لکھ دیتے ہیں. کون سے فارم کو، کوئز 1 ڈاٹ شو. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ لکھنے کے بعد اب ہم رن کرتے ہیں. جیسے فارم کو رن کیا
سٹارٹ کے اوپر کلک کیا تو یہ کوئز 1 کا فارم اوپن ہو چکا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جیسے یہ کوئز 1 اوپن ہو تو یہ مین فارم کلوز ہو جائے. تو یہاں پر ہم ایک اور کام کرتے ہیں، می ڈاٹ ہائڈ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو مین فارم ہے وہ ہائڈ ہو جائے گا. اس کو رن کیا، رن کرنے کے بعد جیسے ادھر کلک کریں گے سٹارٹ کے اوپر تو مین فارم کلوز ہو چکا ہے، ہائڈ ہو چکا ہے اور کوئز 1 اوپن ہو گیا. اب ہم کوئز 1 کے اوپر کوشچنز لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تمام کوئزز کے اوپر کوشچن لکھتے ہیں اور پھر ان کے بیک پہ دیکھتے ہیں کیا کوڈنگ ہوگی. یہاں تک آئی ہوپس ہو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں اس کو ایک مرتبہ چھوٹا کرتا ہوں اور پھر آپ کو شو کرتا ہوں کہ یہ کیا کام ہوا ہے. سب سے پہلے ہم نے ٹائمر 1 کے بیک پہ یہ کوڈنگ لکھی، پھر مین فارم کے بیک پہ ٹائمر 1 کو کال کیا. ٹھیک ہے، اور پھر جو نیکسٹ بٹن ہے اس کے بیک پہ کوئز 1 ڈاٹ شو کیا اور می ڈاٹ ہائڈ کر کے اپنا مین جو فارم ہے اس کی کوڈنگ کو کمپلیٹ کر دیا. اب ہم آتے ہیں کوئزز کی طرف. کوئزز میں کیا کرنا ہے، ہم نے وہ کوڈنگ لکھنی ہے جس کے ذریعے کریکٹ آنسر سلیکٹ بھی ہو، اور پھر اگر کریکٹ آنسر سلیکٹ ہوتا ہے تو اس کی مارکنگ بھی 1 بائی 1 ایڈ ہوتی جائے اور رزلٹ کارڈ میں جا کر سیو ہو جائے. تو اس کے لیے ہم اسٹوڈنٹس اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں سے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور کوئز 1 کو اوپن کرتے ہیں. کوئز 1 کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم ادھر کوشچنز کریٹ کرتے ہیں. نیکسٹ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب ہم نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ بٹن کے اوپر کوڈنگ کرنی ہے. لیکن کوڈنگ کرنے سے پہلے تمام کوئزز کا یہ والا جو انوائرمنٹ ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے کوئز نمبر 1، کوئز نمبر 2، 3، 4 یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ان کے اوپر کام کرنے سے پہلے ہم اب کیا کریں گے، ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ وہ یہ ہے کہ رزلٹ کارڈ کے بیک پہ ہم نے کوڈنگ لکھنی ہے. اب رزلٹ کارڈ کے اوپر ایک ہیڈنگ دیتے ہیں. یہ کیا چیز ہے، یہ ہمارا فارم ہے. یہاں پر ہم نے آ کے لوڈ فارم کے ایونٹ کی جگہ ایکٹیویٹڈ کرنا ہے، ایکٹیویٹڈ. اس کو جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں رزلٹ کارڈ ایکٹیویٹڈ آ جائے گا. اس چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے ضرور، ادروائز اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا. اور اس کے بعد ہم یہ والی کوڈنگ لکھیں گے، لیبل ٹو ڈاٹ ٹیکسٹ ایکول یور اسکور از انورٹڈ کاماز میں پلس. پلس کیا ہے ہمارے پاس، یہ پلس کا مطلب ہے کنکیٹینیشن، اور اسکور ڈاٹ ٹو اسٹرنگ. ٹھیک ہے، یہ اسکور ڈاٹ ٹو اسٹرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم نے ویریبلز کو ویریبل میں سے اسکور لینا ہے، اور اسکور وہ اس اسٹرنگ فارم میں آ کر سیو ہو جائے گا. اور پھر کنکیٹینیشن کا سائن لگا کر انورٹڈ کاماز میں آپ نے یہ لکھنا ہے. چونکہ ہمارے پاس اس وقت 4 کوئزز ہیں اس لیے یہاں پر ٹوٹل کوئزز 4 آئے گا، مینز 4 میں سے آپ کو یہاں پر پوائنٹ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، لیبل 2 میں یہ چیز نظر آئے گی. کوئز 1 میں کوڈنگ کرنے سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ضروری ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو رزلٹ کارڈ کے فارم کو کلوز کرتے ہیں اور پھر کوئز 1 میں جاتے ہیں. کوئز 1 میں جانے کے بعد نیکسٹ کے بٹن کے اوپر آپ نے
کوڈنگ کرنی ہے نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کیا کوڈنگ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نیکسٹ کے اوپر ڈبل کلک کریں تو یہ ہمارے سامنے کوڈنگ کا انوائرمنٹ اوپن ہو جائے گا. بٹن اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اب آپ دیکھ سکتے ہیں بٹن 1 اور ایونٹ جو ہے وہ کلک ایونٹ ہے. یہ ریڈیو بٹن کے اوپر غلطی سے کلک ہو گیا تھا تو یہ پرائیویٹ سب سے لے کے اینڈ سب تک میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں. ہاں, یہ پرائیویٹ سب بٹن اس بٹن کے بیک پہ کوڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ کوڈنگ میں کیا کر رہا ہوں. آپ دیکھتے ہیں if چیک باکس 1 ڈاٹ checked equal to true, سوری چیک باکس تو ہے نہیں ہے, یہ ریڈیو بٹن ہے. ریڈیو بٹن 1 ڈاٹ چیک ٹرو دین کیا ہو اسکور ایکول ٹو اسکور پلس 1. اس کا مطلب ہے کہ 1 انکریمنٹ اس یوزر کا 1 اس کے اندر ایڈ ہو جائے. تو ریڈیو بٹن 1 ہمارا کریکٹ آنسر ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, پہلے کوئز کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ریڈیو بٹن 1 ہے. اگر وہ چیک ہو جاتا ہے تو یوزر کے اکاؤنٹ میں 1 نمبر چلا جائے گا. سیکنڈ کام کیا ہوگا, می ڈاٹ ہائڈ ہو جائے گا اینڈ کوئز 2 ڈاٹ شو ہو جائے گا. یہ تو ہو گیا if کنڈیشن کا فرسٹ اسٹیٹمنٹ. ایلس اگر ایسے نہیں ہوتا, ایلس مینز اگر ریڈیو بٹن 1 ڈاٹ چیک ٹرو نہیں ہوتا تو کیا ہو, تو اس کے اسکور میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوگا اور صرف یہ 2 کام ہو جائیں گے, می ڈاٹ ہائڈ ہو جائے گا اور کوئز 2 ڈاٹ شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو رن کرتے ہیں. رن کرنے کے بعد سٹارٹ کے اوپر کلک کیا. یہاں پر دیکھیں میں نے 3 کے اوپر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ بٹن کو جیسے کلک کریں گے تو ہمارا نیکسٹ کوئز آن ہو جائے گا. اب ہم کوئز نمبر 2 پر جاتے ہیں. کوئز نمبر 2 پر جانے سے پہلے ایک ہم اپنی آسانی کے لیے کام یہ کرتے ہیں کہ if کی کنڈیشن ساری کو کیا کر لیتے ہیں, کاپی کر لیتے ہیں. کاپی کیا اور ادھر سے اس کو کلوز کر دیتے ہیں. اور فارم 2 کو اب یہاں پر آپ نے سب سے پہلے نیکسٹ بٹن کے اوپر کلک کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کوشچن کیا ہے. وی بی اسٹینڈ فور ویژول برائٹ ویژول بیسک. اٹ مینس کہ یہ ریڈیو بٹن 2 اس کا کریکٹ آنسر ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے. ادھر یہ نیکسٹ بٹن کے اوپر ڈبل کلک کریں اور یہاں پر آ کے وہی کوڈنگ اپلائی کر دیں. اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے, ریڈیو بٹن 2 کرنا ہے. کیوں, ہمارا کریکٹ آنسر ریڈیو بٹن 2 ہے اور اس جگہ پر کوئز 3 کر دیں کیونکہ کوئز 2 سے ہم نے کہاں پر موو ہونا ہے, کوئز نمبر 3 پہ. یہ آپ کی کوڈنگ کوئز نمبر 2 کی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کو آپ کلوز کر دیں اور پھر کوئز نمبر 3 میں جائیں. کوئز نمبر 3 میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے کوئز نمبر 3 اور اس کو ہم کرتے ہیں نیکسٹ بٹن کے اوپر ڈبل کلک کریں اور ادھر آ کے پھر پیسٹ کر دیں. اب یہاں پر آپ کوئز ریڈیو بٹن 3 سلیکٹ کریں اور یہاں پر کوئز نمبر 3 کے بعد ہم نے جو کوئز اوپن کرنا ہے وہ کوئز نمبر 4 ہے اور اس کے بعد اس کو بھی کلوز کر دیتے ہیں. نیکسٹ کوئز نمبر 4, اس میں دیکھتے ہیں آلٹ کنٹرول پلس ایکس سے ہمارا ٹول باکس اوپن ہوتا ہے اور مینز ریڈیو بٹن نمبر 4. نیکسٹ کے اوپر کلک کیا, یہاں پہ ریڈیو بٹن
4 سلیکٹ کر دیتے ہیں. اسکور ایکول اسکور پلس 1 می ڈاٹ ہائڈ اینڈ اس جگہ پر اس وقت ہم نے کوئی بھی کوئز اوپن نہیں کرنا بلکہ یہ ہمارا لاسٹ کوئز ہے. اس کے بعد رزلٹ کارڈ اوپن ہوگا. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ادھر لکھنا ہے رزلٹ کارڈ ڈاٹ شو اور ادھر بھی رزلٹ کارڈ ڈاٹ شو مینز اس کوئز نمبر 4 کے بعد کون سا فارم اوپن ہوگا, رزلٹ کارڈ. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں, سیو کر لیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہمارا اس وقت پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم اپنے پروجیکٹ کو رن کرتے ہیں. رن کیا, اسٹارٹ کے اوپر کلک کیا, فرسٹ یہ آ گیا, سیکنڈ, تھرڈ اینڈ فورتھ کے اوپر جیسے کلک کر کے نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے ہمارے سامنے یہ رزلٹ آ چکا ہے 3 پوائنٹ. یور اسکور از 3 پوائنٹ آؤٹ آف 4. اب ایک تو اس طرح کرتے ہیں, اس کی سیٹنگ ایسے کرتے ہیں کہ لیبل کو اٹھا کے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پر لے جاتے ہیں اور یہاں پر ایک بٹن بناتے ہیں جس کے اوپر کلک کرنے سے کیا ہو, ہمارا کوئز کا جو پروجیکٹ ہے وہ کلوز ہو جائے. تو یہ دو کام ہم رزلٹ کارڈ میں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہاں سے اوپن کرتے ہیں رزلٹ کو, تھوڑا سا یہ اس جگہ پر لے گئے اور بٹن کریٹ کرتے ہیں تھینکس. ٹھیک ہے, یہ تھینکس ہم نے بٹن بنا لیا. جیسے ہم اس تھینکس کے اوپر کلک کریں تو ہماری ایپلیکیشن کلوز ہو جائے. تو اس کے اوپر ڈبل کلک کریں نیکسٹ بٹن کے اوپر, تھینکس کے بٹن کے اوپر. تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ایپلیکیشن ڈاٹ ایگزٹ. مینز یہ جو ہماری ایپلیکیشن ہوگی وہ ایگزٹ ہو جائے گی. اب رن کرتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں. اسٹارٹ کے اوپر کلک کیا, واٹ ایور ہم اسی طریقے سے سلیکٹ کرتے جاتے ہیں آپشنز اور نیکسٹ کے اوپر جیسے کلک کریں گے 2 پوائنٹ آؤٹ آف 4. تھینکس کے اوپر جیسے کلک کیا ہمارا پروجیکٹ کلوز ہو گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ آج کا لیکچر تھا اور اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھیں اور ان چیزوں کو آپ دوسرے پروجیکٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اور اس سے بھی اچھے طریقے سے آپ اس میں انہینسمنٹ بھی لے کر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو ڈیئر اسٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. میرے چینل کو اگر ابھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی نیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں. میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں. آمین. جزاک اللہ خیرہ.